علیہ الصلوۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور یتیموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندہ نہ دو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مذہب اسلام جیسی عظیم دولت عطا فرمائی. مذہب اسلام ہمیں ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. کن مالوں کو کھائیں گے تو ہمارے لیے جان وبال ہے، کن مالوں کو کھائیں گے ہمارے لیے فائدہ ہے. ساری چیزوں کو بالکل ڈکلیئر کر دیا، صاف صاف بتا دیا. آج اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دو. اصل میں اس آیت کریمہ کا پہلے شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر سماعت کر لیں تو بات سمجھ میں آئے. ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک بھتیجا، اور وہ بھتیجا یتیم ہو چکا تھا. تو صحابی نے اس کے مال کو ملا لیا، اور اس کے بعد جب وہ بچہ بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد وہ بھتیجے نے مال مانگا تو صحابی نے کیا کیا، جو اس کی اصل پراپرٹی تھی اسے چھوڑ کر دوسرے دیا. اب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی. وہ صحابی نے فوراً اسے چھوڑ دیا اور کہا میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتا ہوں، سب چھوڑ دو. اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے سب نے یتیم کہتے کس کو ہیں؟ یتیم کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ یتیم اس بچے کو کہتے، نابالغ بچے کو جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یعنی بھی بالغ نہ ہوا ہو، اس سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے. ماں کے بارے میں علماء نے نہیں دیکھا، باپ کا آیا ہے کہ وہ بچہ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اسے یتیم کہتے. اب اس یتیم کے لیے ابھی حدیث پاک میں سنے تو ابھی سمجھ گئے نا یتیم کس کو کہتے، اس کا باپ بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ مولا علی کے کسی یتیم کا اسے بھی بتا دوں. سبحان اللہ. سننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھو زبردستی آپ نہیں بیٹھنے کو، دین کی کچھ بات سیکھیں گے، شوق ذوق دکھائے. مولا علی کہتے لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. کیا فرماتے ہیں؟ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے کوڑا ہو، جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو. کیا کہا؟ اب سوچیں آپ کتنے یتیم بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں بہت سارے نماز کے مسائل، یہ مسائل نہیں پتا. وہ دیکھیے اصلاً تو یتیم وہی ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یتیم یہ بھی ہے جس طرح، جو کہ ظاہر سی بات اب آپ چلا گیا، اب مال نہیں ہے، انسان پریشان ہو رہا، اسی طرح انسان کے پاس علم. دیکھیں انسان جیسا ہوتا ہے اسی اعتبار سے بات کرتا ہے. تو حضرت علی اگر آقا کہتے نانا مدینہ العلم والی باب ہوا، میں علم کا شہر ہو، علی اس کے دروازے ہیں. تو جس طرح کی سوچ ہوگی اسی اعتبار سے
وہاں سے خزانے ٹوٹیں گے، اسی طرح کی وہاں باتیں آئیں گی۔ تو فرمایا یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، سوچے ذرا، ہم بھی یتیم ہیں، کتنے یتیم ہیں۔ اور فرماتے لیس الجمال باسباب تزیننا، بل الجمال ہو، کیا ہے مولانا؟ ہاں، بل الجمال علم والحسب یا ادب۔ کیا کہا؟ خوبصورتی وہ نہیں ہے جن کپڑوں کو پہن کر خوبصورت بنتے ہیں، بلکہ خوبصورتی وہ ہے کہ انسان کے پاس اگر علم اور ادب ہو تو فرماتے سب سے خوبصورت انسان وہ۔ سبحان اللہ۔ سوچے، ابھی عید آنے والی ہے، عید کے موقع پہ ابھی سے کپڑے کے سارے ڈیزائن، کپڑے کے پیٹرن، یہ وہ، عید میں یہ پہننا، گھومنے یہ جانا ہے، ان کپڑوں کے لیے ہمیں فکر ہے، کیا علم اور ادب کے لیے ہمیں بھی فکر ہے کہ علم اور ادب بھی ہونا چاہیے؟ بہرحال ہے، تو یتیم بہرحال واپس نہیں آئے۔ یتیم وہ شخص ہوتا ہے جس کا باپ کا انتقال ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر جیسے کسی کے پاس اچھی زمین ہوتی اور جو یتیم ہوتا اس کی اور اچھی زمین ہوتی تو اپنے ساتھ ملا لیتے۔ بعد میں یہ ہوتا نا کہ چھوڑو نا یار، اسے دے دو نا یار، شیطان بھی آ کے ہمارے دماغ میں بانٹ ڈالتا ہے۔ جیسے دو پارٹنر ہیں، دونوں پارٹنر یہ فائنل کیا کہ 50-50% اپنے کو ملے گا، 50-50، لیکن بعد میں شیطان دماغ میں ڈالا، ارے یار تو اتنی محنت کرتا ہے، اتنا یہ کرتا ہے، یار تیرے اتنا ہی، تیرا تو اور زیادہ ہونا چاہیے، نہیں اب تیرے کو اتنا نہیں اور زیادہ ملنا چاہیے۔ یہاں تک کہ شیطان جو دماغ میں بانٹ ڈالتا ہے، دل میں فتور پیدا ہوتا ہے، اور پھر نادانی وہ پارٹنرشپ میں کیا کیا معاملہ ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے ایسی بھی مثال ہے کہ پہلے وہ پارٹنر بنا، اس کے بعد پوری دکان میں قبضہ کر لیا، ایسا بھی ہوتا۔ تو یاد رکھیے تو ہماری کنڈیشن ہو جائے، اس کنڈیشن سے ہٹنے کو نہیں، کیونکہ یہ ہم تو دیکھ رہے اللہ سے برکتیں مانگو، کثرت نہیں کہ اللہ 2-4 کروڑ دے دو، نہیں، اللہ تھوڑا دے لیکن سے برکت۔ یاد رکھیے مال اور دولت کی وجہ سے اچھے لوگوں کا حال خراب، اچھے لوگوں کا ایمان چلا گیا، لوگوں کی جان کے، یہاں تک کہ جان کے لالے پڑ گئے، جان بچانا مشکل ہو گیا صرف مال اور دولت کی وجہ سے۔ یہ صرف شیطان نے دل کے اندر وسوسہ ڈالا۔ کاش یہ جان جاتا کہ مجھے تھوڑا بھی ملے گا، میرے رب کا وعدہ ہے تھوڑا ہے، اچھے طریقے سے کمائے، میں اسی میں خوب برکتیں عطا کروں۔ میں پڑھ رہا تھا ماضی قریب کا ایک واقعہ، چونکہ یتیم سے ریلیٹڈ بات ہے تو بتا دوں آپ کو۔ اردن کا، آج جسے جارڈن کہا جاتا ہے، وہ پیپر میں آیا، بتایا جارڈن کے اندر اردن کا ایک واقعہ کہ ایک ابو انس نام کا بندہ، اس کی بڑی فیکٹری تھی، چلاتا تھا، اور ایک اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ ابو انس نام کا جو بندہ تھا، اچانک اس کا انتقال۔ جب انتقال ہو گیا تو ابو انس کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ آیا، آ کر کے غم میں شریک ہوا۔ آج ہوتا نا کسی کا کوئی حادثہ ہو جائے 2 دن غم دکھاتے ہیں، اس کے بعد دیکھو کیا حال بناتے ہیں۔ آ کر کا پریشان ہو، ٹینشن ہو، نتیجے کو بھی انس کو بھی بڑی تسلی دیا، اپنی بھابھی کو بھی بڑی تسلی دیا، اور اس کے بعد 1 سال نہیں بیتا اس کی نیت بگڑ گئی۔ اب جب اس کی نیت بدلی نا، یہ سچا واقعہ ہوتا، نیت بدل گئی نا، تو اس نے دھوکے سے ساری پراپرٹی کو اپنے نام کر لیا، پھر بیچ دیا، اور ساری پراپرٹی کو بیچ کر امریکہ بن گیا۔ امریکہ گیا، وہاں چونکہ پیسہ تو تھا نہیں، وہاں اچھی طرح سیٹ اپ ہو گیا۔ اب یہاں انس اس کی ماں جو تھی نا، در ٹھوکرے کھا، یہاں تک کہ اس نے اتنا بزنس میں ڈیولپ کیا کہ وہاں بڑی فیکٹری ہو گئی، اور اس کے بعد سوچا چلے فیکٹری اپنے وطن اردن یعنی جارڈن میں بھی ڈالتا، آیا یہاں بھی ڈالا، بڑا شو روم کھولا، بڑا ڈیولپ کیا، بڑا آگے بڑھ گیا۔ ایک دن جب انس کو پتا چلا تو اپنی والدہ کو بتایا، انس کی والدہ نے کہا بیٹا جا کے چچا سے ذرا کہہ تو، جا کر کہے تاکہ کچھ نہ کچھ ہماری مدد کرے، ہماری حالت اچھی نہیں۔ گیا، جا کر کے وہاں پر جیسے اپنے چچا کے آفس میں پہنچا
دیکھنے کے بعد غصہ ہو گیٹ آؤٹ، دوبارہ آیا پولیس کو پکڑوا دے بھاگا سے، وہاں سے ڈانٹ ڈوٹ کی ساری طرح سے بھگا دی، مایوس سے بھی بیچارہ چلا۔ اب بیوہ تھی، اس نے جو کہنا تھا یا جو بھی رہا معاملہ، بہرحال اس طرح کر کے وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 15 سال گزر گئے نا۔ 15 سال تو کتنا ڈیولپ کر گیا، سمجھ لو کہ جارڈن اس کی کمپنی کا نام ہے۔ اب چونکہ امریکہ سیٹ اپ ہو گیا تو وہاں شادی کیا، وہاں بچے ہو گئے، اب سوچا یار واپس اپنے وطن جارڈن آ جاتا۔ اب گیا وہاں سے لے کر کے سارے لوگوں کو، یا امریکہ سے جارڈن آیا، ایئرپورٹ سے گاڑی میں بیٹھ کے جیسے نکلا وہاں ایسا مارا ٹکر نا، اس سب کا بھوسا بھوسا لگ گیا۔ انس اس کا جو چچا تھا وہ بھی گیا، اس چاچی بھی، اس کے بھتیجے، اس کے سارے لوگ چلے، ختم ہو گئے۔ اب اس کا کوئی وارث نہ رہا، کیونکہ وہاں وارث کی اعتبار سے جو اس کا وارث ہوگا اسی کو ملے گا، تو اس کے خاندان میں کوئی نہ تھا، وہی لڑکا انس تھا جو کل تک یتیم تھا، آج اتنی بڑی پراپرٹی کا جس کو مالک ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے سوچ کے اعتبار سے سوچتے ہیں اتنا ڈیولپ کریں گے، ہمارا کوئی پارٹنر اس کو بیوقوف بنا دے گا، چلو 100 سے چھپا کر 5 سے چھپا کے رکھ لیتے، پھر آگے ایسا کچھ نہیں۔ یا ہمارے لیے بھائی میں جب چوریاں شروع ہو جاتی ہیں، زمانہ شروع نہ وہی سے کام خراب۔ اللہ پر بھروسہ کر کے دنگا کر رہے، آج سب چھپا کے بھروسہ۔ بہرحال تو ہوتا یہ تھا اس زمانے کے اندر، اچھی زمینیں جو رکھ لیتے اور خراب زمینیں انہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلی بات، کسی یتیم کا اگر مال ہے تو اسے ملائے، اسے یتیم کے مال کو اگر ملا دیا ہے تو کوشش کر جو اس کی چیز ہے اسی کو واپس کر، ورنہ اگر بندہ یتیم کے مال کو کھا لینا بڑی سخت بھائی۔ آپ کو وہی بتاؤں، حدیث پاک کے اندر آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک قوم اپنے قبر سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم النار وسیصلون سعیرا۔ کیا کہا؟ حضرت ہریرہ کہتے ہیں حضور نے کہا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، آگ نکل رہی ہوگی۔ آپ صحابہ نے اس کو حضور کون لوگ ہوں گے جن کے منہ سے آگ نکلے گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کہتا ہے جو لوگ یتیم کے مال کو کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے، جب جہنم کی آگ بھر لیا ہے تو ظاہر سی بات وہ آگ ان کے منہ سے نکل لی۔ تو سوچے ذرا، یہ جو مال ہوتا ہے، یہ سوچنا ہمارا مال کچھ نہیں بھی۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب آپ مر جاؤ گے اور 4 لوگ آپ کے جنازے کو لے کر چلیں گے نا، تو مردہ جو سب سے خطاب کرے، سب سے باتیں کرے، لوگوں میں دھوکے میں آیا، تم دھوکے میں نہیں آیا۔ اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے، اور پھر کیا کہتا ہے معلوم؟ آخر میں کہتا ہے میں نے جو مال جمع کیا وہ مال کو میری اولادیں کو عیش کریں گے، لیکن مجھے وہ مجھ سے جھگڑ رہی، اللہ کی بارگاہ مجھے اس کا حساب دینا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے جمع کر لیا، حرام حلال کچھ نہ دیکھا، اس کا حساب اللہ کو دینا ہے، اور آپ کی اولاد عیش کر رہی آرام کے ساتھ، اس کا بھی عذاب کو ملے۔ لہذا مال جو ہے نا حلال اور پاکیزہ طریقے سے، اور خاص طور سے اگر یتیم کا تو بالکل بچے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات ایسی قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے، پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ کیا کہا؟ یعنی جو ہمارے ہونٹ ہے نا، اونٹوں کے ہونٹ کے برابر موٹے موٹے، اور آگ کا پتھر ان کے منہ میں ڈالا جائے گا، پیچھے سے نکل جائے گا، پھر ڈالا جائے گا، اس طرح کا۔ حضور نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ دنیا میں یتیم کا مال کھاتے،
آج ہوتا ہے نا کسی غریب کو جو ہے نا پاگے اسے ہڑپ لیا, اسے زبردست ستا کر لے لیا, یاد رکھے کچھ نہیں, یہ چند دن کا ہو سکتا ہے, اس کے بعد آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث پاک سنے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات, 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. پہلی چیز عرض کیا گیا رسول اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہے؟ فرمایا الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, یعنی جیسے اللہ کو میں اپنا خدا مانتی اسی طرح کسی کو خدا مانے, یہ شرک ہے. تو کہا یہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. دوسرا سحر, جادو کرنا یا کرانا. آج بہت سارے لوگ اس میں کامیابی سمجھتے, جادو ٹونا میں. تو کہا ایسا شخص وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی و بربادی میں ڈالنا. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اللہ نے جس کا خون حرام کیا اس کا قتل کرنا, یہ بھی انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. اور فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کھانا, وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کھانا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت لوگ سود کا نام بدل بدل کے کھائیں گے. آج شیئر بازار میں بڑا پیسہ انویسٹ کرتے لوگ, یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں کون کون سی اسکیمیں لاتی ہیں. یاد رکھنا آقا نے فرما دی اس میں ہلاکت ہے تمہاری. آپ نے دیکھا ہوگا شیئر بازار میں بہت سارے لوگ بڑے اسمارٹ ہوتے تھے, اس بعد ایک گھنٹے میں سب چلا جاتا, اچھے لوگ. لہذا کبھی لالچ میں نہیں, لالچ بری بنائے. جو بھی لالچ میں آیا نا وہ تباہ و بربادی ہو گیا, چلو تھوڑا جو ہے سب چلا جاتا. کبھی آپ نے جوا کھیلنے والے کو دیکھا کہ کبھی وہ کامیاب ہوا, سٹے کھیلنے والے کبھی کامیاب ہوا. ہاں چند دن کے لیے کبھی زیادہ مال مل جائے تو کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت میں کامیابی اس میں نہیں. ہماری بات نا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, یتیم کا مال کھانے والا وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. لہذا یتیم کے مال کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں, ورنہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں, اگر کہیں اپنے علاقے میں کوئی یتیم بچہ ہونا, اس کے ساتھ اچھا بتاؤ. جس طرح گیٹ پہ بیٹھے ہوئے فقیروں کو مال بہت بھی دیتے ہونا ہے بیچارہ غریب, اس سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی زکات کو کسی مستحق کو ڈھونڈ کر جا کے دو. لیکن آج زکات کا بھی ہم لوگ اللہ ہی رحم کرے, زکات لینے والے بھی بیپاری ایک سے ایک ہیں اور زکات دینے والے بھی. ایسے ایسے زکات کے مسائل اس سے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, کبھی کبھی اتنا غصہ آتا ہے. کہنے لگا کہ وہ میرا کزن ہے, اس کے اوپر اتنے لاکھ کا قرضہ ہے, تو ہم اسے زکات دے سکتے ہیں. میں نے کہا پراپرٹی کتنے کا, اس کا بنگلہ ہوگا 1 کروڑ کا. میں نے کہا بیچ کے ادا کر لینا, 15 لاکھ کو زیادہ کرے. بولے ضرورت کی چیز ہے. میں نے کہا 1 کروڑ میں رہے گا, یہی کے لیے ضروری ہے. میں نے کہا اس کی جگہ کم ریٹ والے مکان میں رہے, تاکہ زکات ایک گندا مال ہے اسے کھانے کی اور لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کبھی نے سوچا ہی نہیں کہ زکات ایک گندا مال ہے. لیکن آج لوگ ہے زکات کر دو, زکات کر دو, زکات کر دو. اس سے کیا لگا رکھا ہے؟ زکات ایک گندگی گندا مال ہے. زکات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. زکات سے سارے لوگ کیا بتائیں گے. بہرحال تو یتیم کے مال کے کھانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک بزرگ کی بارگاہ میں صحابی ہے, آ کر اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں پر نرمی کرو, لوگوں پر نرمی کرو, اس لیے کہ اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے. آج ہم تو سخت ہیں نا ہر معاملات میں. پھر سوچے علاقے کا بھائی ہے, یہ بھائی ہے کہ گلی محلے کا بھائی ہے, اور یہ غریبوں کا دبانے والا. ذرا اپنے سے بڑے ملے, ذرا دیکھیں کتنا بڑا بھائی ہے. وہ سب آج علاقے گلی محلے میں بھائی بہت ملتے ہیں. ایک جگہ میں دعوت میں گیا, بیٹا تھا, دیکھا آگے پیچھے یہ وہ مچھے گائے, بال ایسے رکھے تھا, بے ڈھنگے لگ رہا تھا. یہ بیچارہ وہ اس کے پاس بال کٹانے کے پیسے نہیں. تو عورت 8-10 آدمی سے آ کے پیچھے مار بھاگ رہے ہیں. ایسا تو کون جو کرا کے بیٹھ گیا.
میں نے اس سے پوچھا میں کون جوکر بیٹا؟ حضرت جوکر نہیں ہے، کون ہے؟ میں نے کہا مجھے جوکر لگ رہا ہے۔ بولا 10-12 اس کے آگے کے ہو گئے تو کیا ہوا؟ تو نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کون ہے۔ بولا وہ فلاں کا بھائی ہے، فلاں صاحب کا بھائی ہے۔ اچھا سیاہ ہوتے ہیں اپنے علاقے میں ایسے اڑتے ہیں، ایسے دکھتے کہ اللہ ہی ہے؟ نہیں، یاد رکھیں اصلا سب سے بہادر انسان وہ ہے، طاقتور بھائی وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے۔ حضرت شیخ سعدی نے دیکھا تھا نا، ایک بندہ جو تھا نا بڑا پہلوان تھا اور غصے سے ہانپتا کانپتا جا رہا۔ لوگوں نے شیخ سعدی نے کہا یہ کیا بات ہے، غصے سے ہانپتا کانپتا جا رہا، بڑا پہلوان لوگ کہتے ہیں۔ کہا ہاں فلاں انسان نے کس کو گالی دی۔ اچھا کہا یہ پہلوان ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا اگر پہلوان ہوتا نا تو اپنے نفس کو پہلے کنٹرول میں رکھتا، اپنے آپ کو غصے میں کام نہیں پاتا۔ کہا یہ کوئی پہلوان نہیں ہو سکتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر یتیم ہوں ان کو ڈھونڈو، غریبوں کو ڈھونڈو، سمجھی بات نا، اصلا اس کے مستحق کو جا کے زکات ادا۔ تو صحابی آئے عرض کرنے لگے حضور میرا دل جو ہے نا بڑا سخت ہے، ظاہراً تم اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیتا ہوں، بناوٹی کر لیتا ہوں، لیکن میرا دل بڑا سخت ہے اور اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے، بڑی نرمی پسند ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے محلے میں کوئی یتیم ہے؟ کہاں؟ کہا جاؤ یتیم کی سر پر ہاتھ پھیر دینا، اللہ تمہارے دل کو نرم فرما دے۔ سمجھے بات نا، کیا کر دینا؟ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے۔ اب حدیث پاک کا مطلب بھی صحیح سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ کچھ لوگ ہوتا ہے نا بیچارہ، جیسے کوئی یتیم لڑکا ہوگا نا، عید کے دن ملا نا، ہر بیچارے کے پپا نتھی آمتی کرے لگے نا، تو بیچارے کے جہاں آنسو نہ آنسو آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ ہاتھ پھیرنے سے مطلب یہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ کچھ لوگوں نے صرف خاص طور سے گاؤں وغیرہ میں دیکھا نا، ہاتھ پھیر کے ایسے تو وہ ایسا ہوتا جہاں آنسو نہ آئے اور آنسو آ جائے۔ تو کہا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو پوری کرنا، جس طرح آپ اپنے بیٹے کا خیال رکھو اسی طرح یتیم کا بھی خیال رکھو۔ لیکن کچھ لوگ الٹا ہی سمجھ جاتے، جیسے حضور کے حدیث سے پاک ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ نہیں کہ مجھے چکن ٹکا پسند کرو آپ کو نہیں کو زبردستی کھلاؤ، نہیں، مطلب یہ کہ جس طرح مجھے اپنی پسند کا خیال ہے اسی طرح ہم اپنے بھائی کی پسند کا خیال رکھیں۔ لیکن لوگ آج کچھ کا کچھ سمجھ جاتے۔ ہوتا ہے حدیث پاک کا مطلب جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی کبھی ظاہر سی بات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے وہ زبان عطا فرمائی، جوامع الکلم ایسے کلمہ ایسی عطا فرمائی کہ وہ زبان دن کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشم علم حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم کبھی ایسی بات کہے جو صحابہ نہیں سمجھ پاتے۔ جیسے ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کھیت کا پانی دوسرے کے کھیت میں بہنے نہ، اپنے کھیت کا پانی دوسرے کے کھیت میں بہنے نہ۔ تو صحابہ کرام نے کیا کہ اپنے کھیتوں میں جو کھیتی آتی اس کے ڈاڑ جتنا اونچے سے موڑے جتنا اونچے سے باندھے۔ پوچھا آقا علیہ السلام نے کیا یہ کس نے؟ کہا حضور آپ نے تو فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے کھیت کا پانی دوسرے کھیت میں نہ جانے دو۔ حق مسکراتے ارشاد فرماتے تم سننے میں کیا میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور بھی عورت سے ملاقات نہ کریں؟ تو آپ سوچے ذرا، تو صحابہ کبھی بار بساؤ بات نہ سمجھ پاتے تو ہم اور آپ کیا؟ بہرحال تو یتیم کی ضرورت، یتیم کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ اب دو چار حدیث پاک سنیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میں یتیم کے بارے میں جو کفالت کرتا ہے کیا آقا علیہ السلام نے انعام عطا فرمایا۔ حضرت سہل سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اپنی شہادت والے اور درمیان والے انگلی سے اشارہ کیا اور انہیں کشادہ کیا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھ رہے نا، یہ جو انگلی یہ 20 آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی یتیم کی پرورش کرے گا کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جتنا فاصلہ یہ ہے اتنا اور اس کے درمیان میرا فاصلہ ہوگا، وہ جنت میں گویا وہ میرے ساتھ یہ ہوگا۔ دوسری حدیث کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی
اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو، جیسے شرک وغیرہ کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کی پرورش کرے اپنے گھر میں لے، لیکن آج عورتیں اتنی کاہل ہو گئی کہ اپنوں کی پرورش ہو نہیں پاتی، دوسرے کہاں سے پرورش ہو، یہ سارا جذبہ ختم ہی ہو گیا ہے کیا؟ یہ سارا جذبہ ختم۔ آج یہاں دیکھو جلدی، یہاں عورتیں جو بہت زیادہ تر کیا ہے، کھانا پکانے والی چھوڑ، بہت سمجھا کے گھر میں نہیں بتانا کہ میرے اوپر نہ بہت ساری الحمدللہ اچھی بھی ہے، ایسا نہیں ہے، سب کو نہیں بولتا ہوں، لیکن عام طور سے جو دیکھا گیا، مطلب اس میں پتہ نہیں کیوں رہتا ہے، کاش جان جاتی کہ اس میں فضیلت اور برکتیں کی۔ آقا نے فرمایا کسی اگر یتیم کی پرورش کی، اسے کھلایا پلایا، اچھی تعلیم دی، آقا فرمایا تو میرے ساتھ جنت میں جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے کون ہیں؟ کون ہے؟ بولو، نہیں جانتے؟ ارے آقا علیہ السلام کی بیوی اور ہماری ماں ہے، ام المومنین ہے، ام المومن حضرت خدیجہ۔ آپ کو پتا ہو کتنی بچوں کی پرورش کرتی تھی؟ آپ ملکہ عرب تھی، عرب کی ملکہ تھی، لیکن جب آقا علیہ السلام کو تسلیم سے نکاح ہوا تو آپ نے ساری دولت آقا کے قدموں میں نشاور کر دی۔ آقا نے اس کو بینک بیلنس نہیں کر لیا، سب غریبوں میں بانٹ دیا، غریبوں نے بانٹ لیا۔ اب کل جو آیت کریم آ رہی اس میں خاص طور سے جو یتیم بچیاں ہوتی کس طرح کے ساتھ نکاح کر کے ظلم کا ذکر انشاءاللہ سنیں۔ حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک عرب تھی، آقا سے نکاح کی ساری دولت قربان کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس کتنے بیک وقت بچے تھے آپ کو بتایا؟ آپ کی آقا علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ بولو، 4 تھی بھی نہیں آتی، کتنی تھی؟ 4 صاحبزادی تھی۔ آقا کی کتنی صاحبزادی تھی؟ کیا کیا؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت اتنا مشہور ہے بھی نہیں۔ تو 4 آپ کی بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ آپ کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے 2 بیٹے، کتنے ہو گئے؟ اور اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے گود دیا، یعنی آقا کے گھر میں ہی پرورش پائی حضرت علی رضی اللہ۔ اس طرح کتنے بچے ہو گئے؟ 10 بچے ہو گئے۔ کتنے بچے ہوئے؟ حضرت ماں خدیجہ 10 بچوں کی پرورش کرتی اور ساتھ ہی ساتھ آقا علیہ السلام و تسلیم کا بھی اتنا خیال کرتی۔ آج آپ سوچیں کیسی وہ آقا علیہ السلام کی بیوی تھی، جیسے آقا علیہ السلام آتے چہرے پہ فوراً بھاپ لیتے، فوراً ان کے لیے آقا کے لیے انتظام کرتے، فوراً تسلی بخش الفاظ کے۔ لیکن یہاں آپ تھکے ہارے گھر پہنچے، دیکھو ذرا پہنچتے ہو نا تو کہیں اگر بیوی اور ماں میں ہو گیا جھگڑا تو دیکھ لو ذرا، ماں کا منہ ادھر، بیوی کا ادھر۔ اب بیچارہ شوہر کیا کرے، دن بھر تھکا رہا ہے، اگر بیوی سے کدھر جاتا تو ماں کہے گی بیوی کا جورو ہے، بیوی کا غلام ہے، اور ماں کی طرف جائے تو بیوی کہے گی ماں کے آنچل سے بندھا ہی رہتا، ماں کا غلام ہے، میری سنتا ہی نہیں، زیادہ 3-5 کرے وہ چلی جائے گا اپنی ماں کے گھر، ماں بھی کہتا ہے تو نوکر نہیں ہے۔ آج کل کی مائیں زیادہ تر اپنے گھروں کو، اپنی بیٹیوں کے گھروں کو بگاڑ، ہمارے ایسا سسٹم نہیں، یہاں بہت زیادہ سسٹم ہے۔ بس وہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کانا پھوسا، سمجھے نا؟ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ اگر زیادہ بہنیں ہو تو آپ شادیاں نہ کیا کرو، کیونکہ وہ بہنوں کی جب کانفرنس ہوتی ہے نا پھر فیصلہ اچھا نہیں ہوتا، تھوڑا بچا کر ساری بہنوں کی کانفرنس، کیونکہ دن میں ایک بار کانفرنس ہونا ہی ہے ساری چیزوں کی۔ بہرحال بات وہاں جا رہی تھی، یتیم کے بارے میں کہا گیا یتیم کی اچھی پرورش کرو۔ پھر اور ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں برا گھر وہ جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ لہذا اگر اپنا گھر اچھا بنانا ہے، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ویسے آج ہم
اتنے فیسلٹی والے دور میں جی رہے ہیں، اتنے مالوں کی فراوانی ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے غریب ضرورت مند ہوتے ہیں، وہاں پہنچے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، زکوٰۃ کے ذریعے میں چاہے تو للہ رقم سے انہیں کپڑے دلائیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں دلائیں۔ زکوٰۃ میں کہنا اور بولنا کی ضروری نہیں، آپ بس مستحق ہونا چاہیے اور آپ کے دل میں نیت ہے، بس اتنا کافی۔ اللہ پاک کہنے سننے سلام علیکم توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا